من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو اس وقت تک شراب پینا حلال تھا، شراب پی سکتے تھے۔ اسی طرح سے جوا کھیلنا بھی حلال تھا۔ آری بات سمجھ میں؟ جو ہار جیت کا جو کھیل ہوتا ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں یوں سمجھ لو لیڈو وغیرہ اگر کوئی کھیلتا ہے اور پیسے کا کھیلتا ہے، پیسے کا وہ کھیلتا، ہار جیت کا کھیلتا، اگر تم ہار گئے تو سارا پیسہ اس کا جو جیت گیا، یہ تمام کے تمام چیزیں کیا ہے؟ جوا ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی پیسے کا نہیں کھیلتا تو اس صورت میں بھی سمجھو کہ ایک مسلمان کے لیے یوں ہی جو وقت کو ضائع کرنا ٹھیک بات نہیں ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو جب مدینہ پاک ہجرت کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس وقت کیا تھا کہ شراب بھی حلال تھا اور جوا بھی حلال تھا، لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ اب شراب پینے کی حالت میں بعض لوگوں سے کچھ ایسے اعمال بھی صادر ہو جایا کرتے تھے جس کو اسلام پسند نہیں کرتا، کیونکہ شراب جب آدمی پیتا ہے تو شراب انسان کے عقل کو پوری طرح سے ڈھانپ لیتا ہے، پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ شراب اور یہ جوا ایسی ایک برائی ہے معاشرے کے اندر کہ اس میں لوگ، برائی تو اس وقت تو نہیں تھی، ہے کہ نہیں، کہ اس طرح سے نہیں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ شراب اور ایک جوا ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اس میں مست ہیں اور لوگ بہت زیادہ پیتے بھی ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، اس میں لوگوں کا بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے، مال بھی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے کہ نہیں۔ اور ایسے وقت میں انسان کسی اپنے کو نہ پہچانتا ہے، نہ ماں کو نہ پہچان پاتا، نہ بیوی کو پہچان پاتا ہے، تو ایک طرح سے یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں جو ہے آپ کچھ مشورہ دیجیے، آپ ہمیں کیا کریں؟ کوئی مشورہ دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو ہے کسی مشورے کا طلب کریں جس پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں، کوئی ہمیں رہنمائی مل جائے۔ دیکھو اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اگرچہ وہ حلال ہو لیکن عقل کو جو ڈھانپنے والی چیزیں ہوتی ہیں، ویسے بھی ایک شریف انسان ہوتا ہے، کبھی بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب شراب حرام نہیں تھا اس وقت بھی شراب کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب شراب حلال تھا پینا اس وقت بھی کبھی بھی شراب کو اپنے منہ کے قریب نہیں لائے، ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد جب یہ باتیں چل ہی رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کیا جس کے اندر مسلمانوں کو مشورہ دیا گیا تھا۔ سب سے پہلی آیت جو شراب کے متعلق جو اتری ہے اس میں مسلمانوں کو ایک طرح سے مشورہ دیا گیا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے کیا کرو؟ بچو، یعنی یہاں پر بچنا یا شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا اس آیت کے اندر، بلکہ ایک مشورہ دیا گیا تھا کہ شراب کو استعمال نہ کرو تو اچھا ہوگا۔ دیکھو ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس چیز کا انسان عادی ہو، ہے کہ نہیں، اب ایک بیگ اگر اس پر روک لگا دیا جائے تو اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم نہیں کہا کہ اس کو بند کر دو، بلکہ مشورے کے طور پر کہا کہ ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، ہے کہ نہیں۔ اور ان دونوں میں کیا ہے؟ بڑا لوگوں کے لیے ایک طرح سے نقصان بھی ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس مشورے کو سن کر یہ سب سے پہلی آیت جو ہے شراب کے متعلق اترنے والی یہی آیت ہے۔ اس مشورہ کو سنتے ہی بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے شراب کو چھوڑ دیا، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی شراب پی رہے تھے۔ ان کا یہی ماننا تھا کہ شراب کو حرام تو نہیں قرار دیا گیا، بلکہ یوں کہا گیا کہ شراب سے بے شمار نقصانات ہیں،
تو وہ سوچنے لگے کہ ہم جو تھوڑا کم پئیں گے، ہم کیا کریں گے، تھوڑا کم پئیں گے، یا پھر اگر پئیں گے بھی تو اس طرح کے حرکتیں نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں۔ اس طرح سے لوگ اپنے اعتبار سے سمجھنے لگے اور اس کو پیتے رہے، کچھ لوگ چھوڑ دیے، کچھ لوگ پیتے رہے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں، وہ تمام کچھ صحابیوں کو دعوت کیے۔ دعوت کرنے کے بعد ایک معمول تھا کہ جس طرح سے آج کل دیکھتے ہو کہ دعوت کھانے کے بعد لوگ عام طور سے کولڈ ڈرنک وغیرہ جو ہے کوکو کالا ہو گیا، اسپرائٹ وغیرہ ہو گیا، لوگ کیا کرتے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہاں کا بھی رواج تھا، ہے نا، لوگ کیا کرتے کھانے کے بعد شراب استعمال کرتے تھے۔ اب مغرب جیسے وہ لوگ کھانا کھائے، شراب استعمال کیے اور مغرب کی نماز کے لیے چل دیے۔ جب چل دیے تو جانے کے بعد ایک صحابی تھے، وہ آگے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہ شراب پی رکھے تھے۔ شراب پینا تو حلال تھا، ہے نا۔ اب جیسے نماز شروع کیے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھنے لگے، جس میں وہ غلط سلط پڑھ دیے، نشے کی حالت میں تھے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت قرآن کریم کی نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے لوگو، جب تم شراب پی رکھے ہو اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، ہے نا، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب اس میں کچھ صحابہ کرام جو پہلے مشورے میں نہیں مانے تھے، تو اس کو سن کر کے کچھ صحابہ کرام نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا کہ ایک ایسی چیز جس چیز کو کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کے قریب جانے سے منع کرے، ہے کہ نہیں، تو اس چیز کو ہم استعمال ہی کیوں کریں۔ اس لیے کچھ اور لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے چلتا رہا، کچھ صحابہ کرام نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ، باقی بات اور جو حالتیں ہیں ان حالتوں میں کیا کر سکتے ہیں، ابھی تو شراب تو کیا ہے، حلال ہے، شراب کیا ہے، حلال ہے۔ کچھ اسی طرح کے ایک واقعہ پھر پیش آیا، ابھی تو حلال تھا لیکن نماز کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا تھا نشے کی حالت میں۔ اچھا، یہ والا شراب نہیں تھا، یہ والا شراب جو آج کل چل رہا ہے یہ شراب نہیں تھا، وہ انگور کا شراب بنایا جاتا تھا، کشمش کا شراب بنایا جاتا تھا، کھجور کا شراب بنایا جاتا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اسی طرح سے ایک مرتبہ جو ایک صحابی دعوت کیے کسی کو، اس میں ایک صحابی تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کھانے کا معمول تھا، لوگ کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد شراب پیے، شراب پی کر پھر جو لوگ کیا ہو گئے، مست ہو گئے، ہے کہ نہیں، نشہ تو چڑھنا ہی تھا۔ اس میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ایک قبیلے والوں کو وہ جو ہے ان کی ہجو کرنے لگے، ان کی برائیاں بیان کرنے لگے۔ اب وہ دوسرے جو قبیلے والے تھے، یوں سمجھ لو مدینہ والے، یہ جو لوگ تھے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ کے تھے، ہجرت کر کے کہاں گئے تھے، مدینہ گئے تھے۔ تو مدینے کے جو صحابہ تھے ان کا یہ ہجو کرنے لگے۔ تو مدینے کے انصار میں سے ایک تھے، انہوں نے اونٹ کی ایک جو ہڈی ہے، جبڑے کی ہڈی، اس کو اٹھا کر کے ان کو زور سے مارا سر پر، جس سے سر جو ہے بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ جب اس واقعے کو اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ، کوئی واضح حکم جو ہے وہ شراب کے متعلق آپ ہمیں عطا فرما دے۔ اس کے بعد جو ہے 7ویں پارے کے اندر جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس کے اندر صاف طور سے جو ہے وہ شراب سے منع کر دیا گیا اور شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی، تاریخ گواہ ہے جتنے بھی صحابہ کرام تھے اور جن کے پاس شراب کی بوتلیں تھیں، ان شراب کے بوتلوں کو توڑ دیا، ہے کہ نہیں، جمع کے لوگ رکھے تھے۔ اس دن کی بات ہے کہ مدینے پاک میں شراب کی ندیاں بہہ گئی۔ کوئی صحابی تھے جو پینے کے تھے، اس طرح سے ہاتھ لگائے ہوئے تھے، جیسے حکم اس نے زور سے پٹک دیا۔ کوئی اگر منہ میں رکھے تھے، منہ سے نکال کر کے اس چیز کو پھینک دیا۔ اور اسی طرح سے ایک صحابی تھی مدینہ پاک میں جو شراب کا ہی تجارت کرتے تھے، وہ شام جایا کرتے تھے اور شام سے شراب لاتے تھے، پہلے پونجی اکٹھا کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، کئی لاکھ روپیہ وہ اکٹھا کر لیے اور چلے گئے شام، ٹھیک ہے، شراب لانے کے لیے۔
آپ سوچو اس میں ان کو اتنا منافع ہوتا کہ پوچھو مت۔ جب وہ لے کر آ رہے تھے تب تک یہاں شراب حرام ہو گیا تھا۔ آتے ہی ان کو پتہ چل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا نبی اللہ ہم تو شراب لائے ہیں، لیکن شراب کے متعلق سنا ہے میں نے کہ شراب تو حرام قرار دیا گیا، اب ہمیں کیا حکم، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب شراب کو جو ہے وہ تم کیا کر دو، بوتلیں کو توڑ دو اور بہا دو۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ صحابہ کرام کی قربانی پر کہ وہ جو صحابی ہیں تمام بوتلوں کو، شراب کو جن چیز میں لائے تھے، جس چیز میں تمام کے تمام کو بہا دیے۔ اور پھر اتنا لوگ اتنا شراب بہائے کہ جب بارش ہوتی تھی تب اس کا بدبو پھر کیا ہو جاتا تھا، پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ آج دیکھو کئی ملک ایسے ہیں کہ لوگ شراب کی پابندی لگانے کی ہزار کوششیں کر رہے ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد بھی لوگ جو شراب کا کاروبار کر رہے ہیں۔ لیکن وہاں کیا تھا، کوئی پولیس نہیں، کوئی داروغہ نہیں، بس صرف ایک حکم سننا تھا، اور ایک حکم سنتے ہی تمام کے تمام صحابہ کرام نے شراب کی بوتلیں توڑ دی، اور قیمتی شراب جو رکھے ہوئے تھے تمام کو گھروں سے نکال کر کے پھینک دیا۔ اور وہ بوتلیں جن میں شراب رکھا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ چلو میں اس کو رکھ لیتا ہوں، ہے کہ نہیں، کوئی دوسرے کام میں استعمال آ جائے گا، نہیں، اس کو بھی پھینک دیا، ہے کہ نہیں، اس کو بھی پھینک دیا کہ جب اللہ نے منع کر دیا ہے تو یہ ہمارے لیے اب کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج جو مسلمان ہیں آج بھی شراب پیتے ہیں۔ شراب کی جو ہے بے شمار نقصانات بھی ہیں، اور شراب پینے کے بھیانک عذاب بھی ہے، چونکہ وقت نہیں ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھو، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یعنی الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، آج جوا کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے قل فیہما، ان دونوں میں اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ دیکھو گناہ بڑا ہے لیکن لوگوں کے لیے اس میں کیا زیادہ فائدہ ہے، لوگ اس میں جو کاروبار بھی اس کا کرتے ہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے، اکبر من نفعہما، ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اس میں فائدہ ہے شراب میں، لیکن اس فائدے سے بڑا کیا ہے، اس گناہ ہے اس کا، تو ظاہر سی بات ہے ایسا کام ہی کیوں کریں گے، ہے نا، کہ جس کا نفع سے زیادہ کیا ہو، نقصان ہو۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو زائد ہو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے نشانیوں کو تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں وہ قرآن کریم کا صاف حکم ہے کہ جو آدمی یتیموں کا مال کھائے گا، غریب مسکین کا مال کھائے گا، وہ ایسا ہے جیسے کہ اپنے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ بھر رہا ہو۔ اب ہوتا کیا تھا، بعض لوگوں کی یہ دشواری پیش آئی، جو لوگ یتیموں کی کفالت کرتے تھے، جو لوگ یتیموں کی پرورش کرتے تھے۔ اب یتیموں کا بھی مال تھا، یتیم کس کو کہتے ہیں کہ جس کا ابا اس دنیا میں نہ ہو۔ اب جس کا بھی ابا جائے تو کوئی چھوڑ کر کے جائے گا نا، اب اس یتیم کا کوئی نہ کوئی تو پرورش کرے گا۔ اب جب پرورش کرتے تھے صحابہ کرام تو ان کو تو وہ ایسا کرنے لگے کہ یتیم جو تھے ان کا الگ کھانا پکاتے تھے، ان کا الگ کھانا پکاتے تھے، اپنا الگ کھانا پکاتے تھے۔ اس میں دشواری ہوتی تھی، ڈبل کھانا پکانا، یہ بھی کیا ہے، دشواری ہے۔ اور جب ان یتیموں کا کھانا بچ جاتا تھا تو اس میں کوئی اس کھانا کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کھانا بعض مرتبہ سڑ جایا کرتا تھا، ہے کہ نہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ دشواریاں پیش آنے لگی اور صحابہ کرام بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کھانا ساتھ ملا کر کے پکا لو اور ساتھ میں کھاؤ، بس یہ کوشش کرو، یہ اگر تھوڑا بہت اگر ہو جاتا ہے 19-20 سے کوئی دقت نہیں، لیکن جان بوجھ کر کے ان کے مال کو کھانے کی کوشش مت کرو، ہے نا، کیونکہ یتیموں کے جو مال کو کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہو۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے سلسلے میں، آپ کہہ دیجئے قُلْ، آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے سنوارنا،
خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم ان کے مال کو ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ تمہارے بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ جانتا فساد مچانے والوں کو، من المصلح اور اصلاح کرنے والوں کو۔ دل کی نیت کو تو بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ساتھ میں ملا کر کے پکا لو، کوئی دقت نہیں ہے، بس دل صاف ہونا چاہیے تمہارے دل میں، اور یہ کوشش کرو ان کے مالوں کو مت کھاؤ، ٹھیک؟ جتنا ان کا کھانا بنے گا اسی حصہ سے تم اس کا جو ہے یہ کھانا بنا دیا کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَآنَتَكُمْ تو تم مشقت میں پڑ جاتے، یقیناً مشقت میں پڑ جاتے۔ اگر اللہ تمہارے لیے حکم دیتا نہیں بالکل ان کے مالوں کو ٹچ ہی نہیں کرنا، ان کے لیے الگ کھانا بناؤ، ان کی پرورش کا الگ انتظام کرو، ہے کہ نہیں، تو اس میں تم مشقت میں پڑ جاتے۔ لیکن کیا ہے، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ اور تم لوگ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، حتیٰ یؤمن یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ جو مشرک عورتیں ہیں، جو کافر عورتیں ہیں، ان عورتوں سے، یا اگر مومن عورت ہے تو مشرک مرد سے یا مشرک کافر مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو نکاح کر سکتے ہو، لیکن جب تک ایمان نہیں لاتی ہے یا نہیں لاتا تب تک نکاح درست نہیں ہوگا۔ فرمایا والا امۃ مؤمنۃ کہ مومن باندی خیر بہتر ہے مشرک عورت سے۔ اللہ کہتا ہے کہ مشرک عورت سے بہتر کیا ہے؟ مومن نوکرانی، مومن باندی، ہے کہ نہیں؟ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، یعنی مشرک عورت اگرچہ تمہیں اچھی لگے لیکن اس سے بہتر کون ہے؟ باندی ہے، مومن باندی، ٹھیک؟ فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ اور تم عورتیں نکاح مت کرو مشرک مرد سے، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور مومن بندہ خیر بہتر ہے من مشرک مرد سے۔ اللہ کہتا ہے کہ مشرک مردوں سے شادی کرنے سے بہتر کیا ہے؟ اگرچہ تمہیں مشرک جو مرد ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا پیارا لگ رہا ہے، لیکن اس سے بہتر کیا ہے؟ ایک غلام سے شادی کر لو، ایک غریب سے بالکل شادی کر لو، ہے کہ نہیں؟ غلام تو سمجھو کس کو کہتے ہیں؟ آج کل غلام نہیں پایا جاتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دم غریب جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اس سے شادی کر لو۔ لیکن اگر اپنے زمانہ کے بہت بڑا دولت مند ہو، بڑا خوبصورت ہو، لیکن ایمان کی دولت نہیں تو اس سے شادی مت کرو۔ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ لڑکا تمہیں اچھا لگے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ یہی وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، وَالْمَغْفِرَةِ اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِ اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ اور اللہ بیان کرتا اپنی نشانیوں کو للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اور وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن المحیض، ٹھیک ہے، حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى اللہ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، وہ حیض کیا ہے؟ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ تم الگ رہو النساء عورتوں سے فی الحیض حیض کی حالت میں۔ اب الگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بستر الگ کر لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ بستر بھی ایک رکھو، سب ایک رکھو، چھوا چھت کوئی ماننا واننا نہیں ہے، ان کا کھانا پکایا ہوا کا سب کچھ کرو، لیکن خلاصے کلام یہ ہے حالت حیض میں بیویوں کے قریب نہیں جانا، بلکہ یہ گندگی ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور ان کے قریب مت جاؤ، حتیٰ یطہرن یہاں تک پاک ہو جائے، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ پس جب پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ پس تم ان کے پاس آؤ، یعنی بیویوں کے پاس آؤ، مراد یہاں ہے جمع، ٹھیک؟ کیسے؟ من حیث امرکم اللہ جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا، جمع کا جو طریقہ اللہ نے بتایا اسی طریقہ پر۔ ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور یحب المتطہرین اور پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نساؤکم تمہاری بیویاں، حرث لکم تمہارے لیے کھیتی ہیں، فاتو حرثکم پس اپنی بیویوں کے پاس آؤ، ٹھیک؟ انا شئتم جس طرح سے تم چاہو، مراد جمع ہے، ٹھیک؟ وقدموا لانفسکم
اور اپنے لیے آگے بھیجو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو انکم ملاقو بے شک تم لوگ اس سے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے، ولا تجعلوا اللہ اور تم لوگ اللہ کو نہ بناؤ عرضۃ لایمانکم اپنے قسموں کا نشانہ، ان تبروا یہ کہ تم نیکی کرو گے، وتتقوا اور ڈرو گے، وتصلحوا اور اصلاح کرو گے لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا